أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جناب مولوی صاحب کی گزارش ہے کہ آپ بھی فرما سکتے ہیں کہ آپ کو ان سے مطلب بے شک جناب اسی دوے بھرا عزیز رشتے دار ہاں. جدو ساڈے مولوی آدھے تو وہ کہتے ہیں کہ بھابی کافر نے صاف صاف لفظ نے. جدو یہاں کے مولوی آدھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جڑے سنی بریلوی حنفی نے یہ مشرک نے. اسی اج دیکھنے واسطے یہ مناظرہ جڑا منتخب کیا ہے اسی دو بھرا مناظرہ کروا رہے ہیں. ساری خواہش یہ اج پتا چل جائے کہ اس مناظرے کے حق کی تو باطل کی ہے. نہیں اپنا مطلب ماشاء اللہ بار بار یہ کیا جا رہا ہے کہ اپنا مسئلہ میں اہل سنت حنفی بریلوی میں میرا کرنا چاہیے. اج کا مناظرہ میرے نام نگر محمد ڈوگر پٹیجی میں رہنے والا یہ مناظرہ اس واسطے منتخب کیا گیا ہے کہ اج پتا لگ جائے حق کی باطل کی. کی لکھنا ہے اسی دونوں رشتے دار ہاں اور ساڈا پنڈ بھی دونوں ایک ہی ہے کہ سارے ایک دوسرے رشتے دار نے. ادھر کہ وہ کافر نے ادھر کہ وہ مشرک نے. کیا اسی غلطی تو نہیں اسی انہوں دے رہے ہیں یہاں کو لے رہے ہیں. ہوں یہ اس واسطے اج ایک موضوع بنایا ہونا کہ یہ جہاں اہل حدیث وہابی نے اپنی کتابوں کفری عبارات لکھی ہیں انہوں نے اج مناظرہ ہے کہ وہ دلائل دیں گے اپنے وہ دلائل دیں گے اپنی صفائی واسطے. اس کے علاوہ بھائی گل کریں گے السلام علیکم. ساری دونوں بھراواں کی خواہش ہے کہ حق جہاں نا ظاہر ہو جائے. امت سارے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں ساری. دلی خواہش ہے کہ مطلب حق جہاں نا سامنے آ جائے. ساری کسی نہ بھی عداوت نہیں نہ اس پارٹی نہ اس پارٹی صرف دل سے محبت اللہ کے رسول کی لے کے آئے ہیں تاکہ صحیح پتہ چل جائے. قرآن حدیث یا دیگر جڑے علماء کتاباں لکھتے ہیں اتنے کتاباں کے حوالے نے مکمل کہ یہ بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے. ساڈا مطلب جہاں نا اہل حدیث جہاں نا اس طرح کے قرآن حدیث کا مطلب پجاری. لو جی سارے برادروں کی گل سن کے اسی تواڈے کے ریکویسٹ کرنے کہ تسی اللہ تے اللہ کے رسول کی گل شروع کرو اور سارے یہ پھر بار بار ریکویسٹ کرنے کہ کوئی تلخ کلامی کرنے کی ضرورت نہیں. بڑے آرام نال بڑے صبر دے نال اللہ تے اللہ کے رسول کی گل ہوئے. اور سارے کے بار بار یہی ریکویسٹ ہے کہ ذرا پیار محبت ایک بھی گل سنو اور دوسرا گل جواب دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناظر کی کاروائی شروع ہے. باقاعدہ طور پہ اسی دعویٰ کرنے والے پارٹی کو کہاں گے کہ وہ اپنا جڑا پروگرام ہے وہ تحت اپنی شرطاں اپنا پروگرام جڑا وہ واضح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة آج کا یہ مناظرہ جس طرح کے منتظمین حضرات نے کہا ہے کہ کفری عبارات ایک جانب سے پیش کی جائیں گی, دوسری جانب سے ان کی تائید میں قرآن حدیث اور مسلمہ کتب کے دلائل پیش کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اس سلسلہ میں جو اہل سنت و جماعت کی طرف سے شرائط میں دعویٰ کیا گیا ہے آپ اس کو سن لیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ صحیح دلائل کس طرف سے ہوئے اور کس طرف سے خاموشی ہوئی. یہ آپ سب سن لیں گے. اور اب سب سے پہلے جو دعویٰ اہل سنت ہے اس بارے میں وہ آپ سماعت فرمائیں. دعویٰ من جانب اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہم غیر مقلد وہابی نجدی فرقہ کو ان کی کفریہ عبارات کی بنا پر ان کو کافر سمجھتے ہیں. یہ ان کی مسلمہ کتب سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی. دلائل قرآن و حدیث اور مسلمہ کتب سے ہوں گے. آگے دستخط ہمارے مناظر کے ذکر کیے گئے ہیں. اس کی جو شرائط ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں. شرائط مناظرہ نمبر 1 کل 15 افراد ہوں گے بما مناظر, صدر مناظر اور معاونین ہوں گے. نمبر 2 مناظرہ بمقام بام کی ملیاں چودھری خان کے ڈیرا پر ہوگا. نمبر 3 دلائل قرآن و حدیث اور مسلمہ کتب سے ہوں گے. نمبر 4 اگر کوئی مناظر کے علاوہ گفتگو کرے گا تو اسے باہر نکال دیا جائے گا. نمبر 5 مناظرہ صبح 9 بجے شروع ہوگا اور 4 گھنٹے تک جاری رہے گا. نمبر 6 اگر کوئی فریق ویڈیو یا آڈیو بنانا چاہے گا تو دوسرے فریق کو اعتراض نہ ہوگا. نمبر 7 مناظرہ مورخہ 7-10-95 بروز ہفتہ کو ہوگا. نمبر 8 مناظرہ کی ذمہ داری ماسٹر نظر حسین ڈوگر پر ہوگی. یہ شرائط اور دعوے اہل سنت تھا. اب جو ہماری طرف سے اہل سنت و جماعت کی طرف سے معاونین, مناظر اور صدر مناظر منتخب ہوئے ہیں آپ ان کے نام بھی سماعت فرما لیں. مناظر حضرت مولانا محمد عبد الکریم صاحب نقشبندی شرکپوری آپ شیخو پورہ ہوں گے. صدر مناظر حضرت مولانا علامہ قاری محمد یوسف صاحب سیالوی آپ شیخو پورہ ہوں گے. معاون محمد جمیل رضوی شیخو پورہ میں آپ کے سامنے موجود. معاون دوسرے مولانا غلام مصطفیٰ شاکر فیصل آباد آپ کے سامنے یہ ہوں گے. اب میں اپنے دوسرے غیر مقلد وہابی فرقہ کے معاون کو کہوں گا کہ وہ اپنے اس بارے میں کھڑے ہو کر وضاحت کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد
बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। हज़रात, जिस तरह के आप ये बात समाअत फरमा चुके हैं कि आज का ये मुनाजरा जो माँ बहन मुक़ल्लिदीन हनफी बरेलवी और माँ बहन गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस उनके नजदीक हो रहा है, जिसका मौजू ये है कि इन दोनों में से हक पर कौन है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि मुखालफ फरीक के मुआविन साहब ने, उनकी पार्टी के मुनाजिर के मुआविन ने तहरीर सुनाने में और तहरीर पेश करने में बहुत बड़ी बददियानती का सबूत दिया। मैं आपकी गुफ्तगू में नहीं बोला, इसलिए आप भी नहीं बोले, इसलिए कि जो तहरीर लिखी गई है दावा भी है, उसके साथ नीचे जवाब दावा भी है। मगर बहुत अफसोस हुआ है कि आधी गुफ्तगू सुनाई गई, आधी को हड़प कर लिया गया। अब ये आप सोचें कि जिनका इब्तदा में ये हाल है, ये आगे क्या करें। सारी तहरीर आपके सामने रखता हूँ, और इसी तरह जो सूफी मास्टर नजर साहब जिन्होंने पहले हनफी बरेलवी होने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हम ये मुनाजरा दोनों भाई करवा रहे हैं, उन्होंने भी ये जो शरायत या दावा जवाब दावा लिखा गया है इसको बयान करने में सही अपना सदाकत का सबूत नहीं दिया। इसलिए मैं लफ्ज बलफ्ज आपको वो तहरीर पढ़ के सुनाता हूँ, आप इनकी सदाकत का भी अंदाजा लगाएं कि इनमें ईमानी गैरत कितनी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम दिया जाएगा हजरत, सबर जरा मैं नहीं बोलिया ना बोले, मुनाज़िर बोले, मुआमिन बोले, सदर बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दावा मिन जानब अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी, हम गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी नजदी फिरका को उनकी कुफरिया इबारात की बिना पर उनको काफिर समझते हैं। ये उनकी मुसल्लिमा कुतब से साबित करेंगे इंशाअल्लाह। दलाइल कुरान और हदीस और मुसल्लिमा कुतब से होंगे। इसके नीचे मौलवी अब्दुल करीम साहब के दस्तखत मौजूद हैं। जवाब दावा जो अहले हदीस की तरफ से लिखा गया और जिसे मुखालिफ फरीक ने पेश करने से जो है ना वो बददियानती की है। जवाब दावा मिन जानब अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन, हम बरेलवी हनफी मुक़ल्लिदीन को उनकी मुसल्लिमा कुतब से गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। दलाइल कुरान और हदीस और मुसल्लिमा कुतब से होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। और नीचे अहले हदीस मुनाज़िर ज़ुल्फ़कार अली साहब के दस्तखत मौजूद हैं। इसके आगे शराइत हैं जो उन्होंने भी पढ़कर सुना दी हैं। यह था दावा जवाब दावा। उन्होंने हमारी कुफरिया इबारात पेश करनी है, हमने अपना दिफा करना है। और हमने बरेलवी मजहब की वो इबारात के जिसमें उन्होंने इमाम अल-अंबिया हजरत मोहम्मद वसल्लम की शान और अजमत में आपके मकाम में गुस्ताखी की है, तौहीन की है, हमने इनकी किताबों से वो इबारात को पेश करके ये साबित करना है कि इस दुनिया में अहले हदीस मुहिब्बे रसूल हैं और बरेलवी गुस्ताखे रसूल हैं। करेंगे आप तसल्ली से उन्हें समाअत फरमाएं। फैसला आपने करना है कि दोनों में से हक किसके पास है, और सिर्फ वक्त गुजारी के लिए आपके सामने कौन पसोपेश कर रहा है। और इसके साथ अहले हदीस की तरफ से जो दोस्त अहबाब इसके लिए मुंतखब किए गए हैं, उनमें से जमात अहले हदीस की तरफ से मुनाज़िर हैं मौलाना ज़ुल्फ़कार अली साहब जो कि चीचों की वलियां से ताल्लुक रखते हैं, और उनके साथ सदर मुनाज़िर हैं जनाब अब्दुल कय्यूम वाला साहब जो शेखुपुरा शहर से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे अहले हदीस मुनाज़िर के मुआविन एक हैं हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब जिनका ताल्लुक कोटसोंदा से है, और दूसरे फारूकुर रहमान यज़दानी जो आपके सामने गुफ्तगू कर रहा है, ये मौलाना ज़ुल्फ़कार अली साहब के मुआविन होंगे। और अब चूंकि दावा जो है वो बरेलवी अहबाब का है, इसलिए उनसे गुजारिश है कि वो अपनी पहली टर्न जो है वो पेश करें। और ये बात याद रखिए
کہ پہلی ٹرن جو ہے وہ 10-10 منٹ کی ہوگی اور اس کے بعد ٹرن جو ہے 5-5 منٹ کی ہوگی. یہ بات اپنے ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے, موضوع کا بھی خیال رکھنا ہے. نمائندے نے یہ گل کہی ہے کہ اہل سنت و جماعت دے معاون نے کھڑے ہو کے بددیانتی کی ہے, سراسر یہ جھوٹ تے غلط ہے. تسی آپ سماعت فرماؤ, میں یہ نہیں کیا, میں اپنا دعویٰ جڑا سارے مناظر نے لکھیا ہے میں وہ دعویٰ سنایا سی, دوسرے دے دعوے سنان تے ذمہ دار نہیں ہاں. یہ جس میں ذمہ داری ہوئے گی یہ تے گفتگو ہوگی تو لگ پتا جائے گا نا. دوسری ہے جڑے بےچارے کھڑے ہوئے سن فاروق یزدانی صاحب, انہوں نے عبارت بھی صحیح کو نہیں پڑھنے آتے, ذرا وہی بھی وضاحت سن لا. مسلمہ لفظ ہے مسلمہ, انہوں نے مسلمہ پڑھیا ہے. مسلم جڑا یہ اس میں مفعول دا سیگا تے انہوں نے پڑھا مسلم. پہلے کاکا جی آ کے سارے کو پڑھو تو پھر دوسرا ایک اور لفظ مخالف پڑھے, حالانکہ مخالف اس میں فاعل دا سی ہے. جنہوں اس میں فاعل پڑھنا سی انہوں اس میں مفعول پڑھ چھڑیا تے جنہوں مفعول پڑھنا سی انہوں اس میں فاعل پڑھ چھڑیا. ایک دوسرا مقلد, حالانکہ لفظ مقلد ہے مقلد نہیں ہوندا, یہ بھی کوئی پتہ نہیں, لفظ مقلد نو مقلد بھی پڑھ چھڑیا. پہلے اپنی عبارت صحیح کر لو تاں بددیانتی دی کوئی گل کرے جے. دوسرا ہے تانوں تے اصول مناظرے دا پتہ ہی کوئی نہیں ہےگا. ہن صدر صاحب کھڑے ہون گے, پھر تہاڈی طرفوں کھڑے ہون گے, جڑی گفتگو شنید ہوگی اس تو بعد مناظرے دی کاروائی شروع ہوئے گی. پہلے کچھ سیکھ کے تے تاں مناظرے وچ آنا چاہیے. جڑا ساڈا دعویٰ سی الحمدللہ سی وہ پڑھیا ہے. میں دوسرا اصول دا قاعدہ, اصولوں کی کوئی جانچ پڑتال تو آتی ہے کہ کوئی نہیں پڑھیا ہوا. اصول دا قاعدہ ہے عدم ذکر او دے عدم دی دلیل نہیں ہوندا. اگر تہاڈا دعویٰ نہیں سنایا تو تسی آپ جے سنا چھڈیا. نالے ایک آیت دے اندر ایک دا ذکر ہوئے تو اس دے اندر دوسرے دی نفی نہیں ہوندی, صرف او دا ذکر مقصود ہوندا ہے. اس جگہ تے جڑا میں اپنا دعویٰ سنایا ہے وہ اپنے مذہب دی تائید واسطے سنایا ہے. جسلے تہاڈی واری سی تساں اپنا سنا دینا سی, یہ بددیانتی والی گل کوئی نہیں. اس واسطے حدیث کے اندر آندا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا کسے دے اوتے لعنت کردا ہے او لعنت دا مستحق ہوئے تے او دے تے لعنت پے جاندی ہے, تے جے نہ ہوئے تے جنے پائی ہوئے او میں دلیل دے نال ثابت کیتا. اگر جرأت تے کھڑے ہو کے دسو. دوستاں نے سنیا مولوی صاحب نے جی میں تے بددیانتی کیتی کوئی نہیں. جیڑی تحریر میں تہاڈے سامنے رکھی ہے کیا یہ اندر دعویٰ تے جواب دعویٰ دونوں چیزاں موجود نہیں؟ مولوی صاحب کا حق سی کہ ساری گفتگو پڑھ کے سنا دے. اگر صرف دعویٰ جواب دعویٰ پڑھنے واسطے کھڑے ہوئے تھا نا, انہیں اصول مناظرہ کا نہیں پتا. یہ دیکھو اصول ساڈے کو دیکھ کے جن پتھروں کو عطا کی ہم نے دھڑکنے اصول کی بات ہے. مولوی صاحب تمہیں شرائط مناظرہ پڑھ کے سنان کا کوئی حق نہیں سی. شرائط مناظرہ پڑھ کے صدر مناظر سنا یا انتظامیہ سنا اپنا دعویٰ سنا رہے پیش کر رہے نال شرائط پڑھ کے پیش کر رہے ہو اور اصول سانوں دس رہے ہو, اصول سانوں دس رہے ہو. اس واسطے عبارت کی جہاں غلطیاں کرنا میں پتا نہیں مقلد پڑھیا کہ مقلد پڑھیا, جنہوں نے سنن لگا انہیں نہیں پتا لگا پڑھیا کہ کیا وہ غلطیاں میری کڈن. قوت سماعت اتنی کمزور ہے, غلطیاں فاروق رحمانی یزدانی دیا کرنی. اس واسطے گفتگو شروع کرو, دعویٰ جواب دعوے صدر محمد صلی وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم, مولانا نے فرمایا کہ شرائط اور معاونین صدر مناظر کا نام صدر نے اٹھ کے بیان کرنا سی تو کم از کم جے ادھر معاون بولیا تو ادھر ہی صدر بول پاؤں, ادھر معاون نہ پہنچا تاکہ ایک پاس ادھر خلاف ورزی ہوئی سی دوسرے پاسے تو نہ ہو جاتے. ہر صورت یہ بحث جو ہے یہ متعلقہ بحث تو دور ہے. میں گزارش کراں گا کہ یہ مناظرہ انشاءاللہ العزیز حق و باطل کے درمیان فرق کرنے واسطے منعقد کیتا گیا ہے. تمام احباب ذوق شوق نال دل دے وچوں قدورتاں دور کر کے
محبت دے نال بیٹھو تسی شرائط سماعت فرما چکے وہ میں بیان کرنی سن مگر معاملین ساڈے دو گھراں دے انہوں نے بیان کر چھوڑے اس واسطے وہ تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں کوئی صاحب اگر موضوع کے خلاف بات کرے گا تو اس کی شکست تصور کی جائے گی اور دوسری گزارش میں یہ کرنا کہ شرائط تو طے ہو چکی ہیں جی دعویٰ بھی سن لیا جواب دعویٰ بھی سن لیا مسئلہ یہ کہ اہل سنت و جماعت کی طرفوں یہ اعتراض ہے کہ اسی کفریہ عبارات تو تھوڑا کفر ثابت کریں گے اور دوسری طرف اہل حدیث غیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ اسی تھوڑی مسلمہ کتب تو تھانوں گستاخی رسول ثابت کریں گے میں گزارش یہ کرنا چاہنا بھی تسی بھی گستاخی رسول ثابت کرو یہ بھی ایک دعویٰ ہے وہ بھی گستاخی رسول ثابت کرن یہ بھی ایک دعویٰ ہے تو جواب کون دے گا اس واسطے پہلے یہ مناظرہ ہوگا کہ آیا اہل سنت و جماعت کی طرف جو دعویٰ ہے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر غیر مقلدین حضرات یہ گستاخی رسول نے پہلے یہ ثابت کرنے دفاع کرن اور دفاع تو بعد اگر ضرورت محسوس کرن تو انشاءاللہ العزیز مناظر حاضر ہے موضوع دوسرے دے اوتے جدو وہ پیش کرن گے کہ تسی گستاخ ہو جواب اے دیں گے طریقہ اس طریقے نال ہونا چاہیے کہ اگر یہ کر دیتا جائے کہ اے بھی اٹھ کے گل شروع کر دیں کہ تسی گستاخ ہو وہ بھی اٹھ کے شروع کر دیں تسی گستاخ ہو نہ تھانوں کچھ سمجھ آئے گی نہ موضوع کوئی بھی پایا تکمیل تک پہنچ سکے گا اس واسطے کوئی موضوع دے دوسرا موضوع چھیڑن کی کوشش نہ کرے پہلے اس موضوع پہ گفتگو ہوئے گی جس کے مدعی اہل سنت و جماعت نے اور اس کا جواب ہوئے گا غیر مقلدین کی طرف اور اس تو بعد اگر کوئی وقت بچے ضرورت جانبین محسوس کرن تو پھر دوسرا موضوع جو پہ بحث شروع ہو جائے گی وہ گستاخ رسول ثابت کرنا اہل سنت نو اور اہل سنت اس کا جواب دیں گے امید ہے کہ تسی انشاءاللہ العزیز اپنی روایات نو برقرار رکھو گے اور کوئی سا بار تو مداخلت نہ کرے آواز نہ کسے بولے نہیں مناظر آپس سے جو چاہے ایک دوسرے حلال کرن کسی دوسرے آدمی نے مداخلت اجازت نہیں ہونی چاہیے اور خلاف موضوع بات نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ العزیز یہ حق و باطل کا فیصلہ اگر دیانتداری کے نال مناظرہ کیتا گیا تو ایسے محفل کے اندر ہی واضح ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نبی کریم رؤوف الرحیم آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ سانو حقائق نو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر طے ہو چکا ہے جب کوئی معاملہ طے ہو جائے تو اس کے بعد اس میں مزید تبدیلی کی گنجائش باقی نہیں رہتی جس طرح اگر آپ پہلے یا تو یہ آپ کو ان سے یعنی کہ جو آپ نے شرائط لکھی ہیں اگر ان سے اختلاف تھا یا پسند نہیں تھی تو آپ یہ پوچھ لیتے آپ کے بچے سے ماشاءاللہ تو میں یہ سمجھوں گا کہ جو معاملات طے ہو چکے ہیں جس طرح کے گاؤں والوں نے یا ساتھیوں نے بیٹھ کے کیے ہیں اور مولانا نے دستخط بھی کر دیے ہیں اس کے بعد ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارے مناظر اور آپ کے مناظر بھی گفتگو کریں اخلاق کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سلجھے ہوئے انداز کے ساتھ جس میں اخلاقیات کو برقرار رکھتے ہوئے تاکہ جو ساتھی سننے کے لیے تشریف لائے ہیں وہ کچھ لے کے جا سکے اور مناظرے کا کچھ رخ اختیار کر سکے اور انشاءاللہ العزیز میرے بھائی اور ہمارے مناظر جناب مولانا ذوالفقار علی صاحب کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کی کتابوں کے دلائل کی روح سے آج انشاءاللہ العزیز اپنے دعوے کو سچ ثابت کر دیں گے اور آج کی یہ محفل جب برخاست ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پتہ چل جائے گا کہ مسلک اہل حدیث والے لوگ کس طرح کتاب و سنت پر مبنی ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی وابستگی کا عالم کیا ہے اور ہمارے مناظر انشاءاللہ العزیز لغو باتوں سے پرہیز کریں گے اور انشاءاللہ ان کی گفتگو سے غیر اخلاقی باتیں بھی نہیں نکلیں گی دلائل کی بچھاڑ ہوگی اور کتاب و سنت کی بارش ہوگی یہی چاہوں گا کہ اب اسی بات پہ مناظرہ شروع کیا جائے جس طرح بھائیوں نے کہہ دیا ہے جینے کار کی بات ہے میں پہلے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے اہل سنت و جماعت کی طرف سے گستاخانہ عبارات جو ہیں وہ پیش ہوں گی اس کا آپ لفظ پیش کریں
اور جب یہ بات ہے 2 گھنٹے اس پہ بات کر لیں 2 گھنٹے اس پہ بات کر لیں. اگر خلق مدد کریں گے تو عوام کو سمجھ نہیں آ سکے گی کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. وہ دونوں کو ہی گستاخ رسول قرار دے دیں گے کہ یہ بھی گستاخی کر رہے ہیں یہ بھی گستاخی کر رہے ہیں. پہلے 2 گھنٹے اس پہ گفتگو ہو جائے کہ اہل سنت و جماعت یہ ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز ان لوگوں نے اگر بے ادبی اور گستاخی نہ کی ہوتی تو مناظرے کی نوبت ہی نہ آتی. مناظرہ اسی لیے تو اسی بنا پہ تو کیا گیا ہے کہ اہل سنت و جماعت یہ ثابت کریں گے کہ حدیث کے نام پہ قرآن کے نام پر ایک قرآن اور حدیث کا نام بھی اور پھر حدیث والے کی گستاخی بھی ہو رہی ہے. یہی تو ثابت کرنا ہے. تو اگر اس پہ آپ اتفاق کر لیں تو میرا خیال اس میں کوئی اچھی بات نہیں ٹائم نوٹ کری جانے دونوں برا کری دے بہترین ہے سامنے رکھ دو نمبر 1 منٹ جی گل سنو جی بعد میں شروع یہ بھی جلدی بدینا لے الحمد لله الذي أعطى العلم في كل أعطار وعلى حزبه والأنصار والصلاة والسلام على النبي المختار الذي خلق الله من نوره وجعله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المهديين وعلى أئمة المجتهدين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا زرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مختصر حمد و ثنا تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام خصوصاً جنہ دوستاں نے آپس کے اندر یہ مناظرہ طے کروایا ہے کہ اج اس بات کا پتہ چل جائے کہ کون نے جڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے ادب سے گستاخ نے اور کون نے جڑے حق والے نے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ ابتدائی آیات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ اس کتاب کے اندر شک دی جگہ ہی نہیں گنجائش ہی نہیں. ہدی للمتقین اے قرآن متقی جڑے پرہیزگار نے انہوں نے ہدایت عطا کرتا ہے. وہ کون الذین یؤمنون بالغیب جڑے غیب تے ایمان لے آندے ہیں ویقیمون الصلاۃ نمازاں قائم کردے نے ومما رزقناہم ينفقون اللہ دے دتے ہوئے رزق چوں خرچ کردے نے. اگے جا کے قرآن مجید نے اس ایک سبجیکٹ نو موضوع نو بند کیتا فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم ایو لوگ جڑے نے اللہ دی طرفوں ہدایت نے اولئک ھم المفلحون اور ایو لوگ جڑے نے او فلاح پان والے نے. لہذا کہ مناظر دی شرطاں دے اندر طے ہویا ہے کہ دعویٰ من جانب اہل سنت والجماعت
کہ سب تو پہلا الحمدللہ سانو اہل سنت ہون تے فخر ہے، سانو اہل سنت ہون تے فخر ہے، اس واسطے کیونکہ سنی نواں تو فرقہ نہیں، 1888 اندر درخواست والا فرقہ نہیں، اے او جماعت ہے کہ جڑی اللہ دے نبی علیہ السلام دی صحابہ دی جماعت کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آخری حیات طیبہ یعنی ظاہری وصال دے قریب دا خطبہ ہے، فرمایا لوگوں میری سنت نو لازم پکڑیا جے اور میرے خلفائے راشدین دی سنت نو لازم پکڑیا جے، اسی دن تو اسی اہل سنت ہوئے، اہل سنت نو لازم پکڑیا۔ اور جماعت دے لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، ترمذی شریف اندر حدیث آندی ہے کہ جماعت والیاں تے اللہ دا ہاتھ ہوئے گا، اور اسی اہل سنت والجماعت ہاں ایسی دلیل دے واسطے آؤ میرے ہاتھ اندر الفردوس مسند فردوس امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث نقل ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، قیامت والے دن کئیاں دے چہرے چمکتے ہون گے اور کئیاں دے چہرے جڑے نے وہ سیاہ ہون گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اے اج دا سنی نہیں، اے میرے نبی دے میرے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی سنی جڑا بیان کرے اپنے عقیدے نو، آپ فرماتے ہیں تب یبدو وجوہ اہل سنت، جنہ دے چہرے قیامت نو چمکتے ہون گے وہ اہل سنت ہون گے، اہل سنت ہون گے۔ حدیث میں پیش کیتی ہے مولانا، آؤ ایسے دی تائید دے اندر میرے ہاتھ دے اندر تفسیر ابن کثیر ہے جس کے بارے غیر مقلدین وہابی بھی بڑا فخر کرتے ہیں اور انہوں اپنے ول منسوب کرتے ہیں۔ اس تفسیر دے اندر اے روایت نقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگے ابن عمر دا عقیدہ پیش کیتا ہے، ہن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جنہاں دے چہرے چمکدے ہون گے وہ اہل سنت ہون گے، اہل سنت۔ آؤ اے جڑی کتاب ہے اس کے اندر بھی ایک کون ہے کتاب دا مصنف، سنو فتح البیان نواب حسن صدیق خان بھوپالوی وہابی غیر مقلد ہے اور اس نے بھی میری بات کی تائید کی تھی، اس حدیث نو نقل کرتا ہے اور لکھتا ہے ان ابن عباس قال تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت، قیامت کا دن ہوئے گا اور سنیاں دے چہرے چمکدے ہوں گے، اج دے نہیں میرے نبی دے صحابہ بھی سنی سن، محترم حاضر صحابہ دا عقیدہ بھی نال نال چلے گا۔ آؤ اسی طرح اور پھر کہہ دینا کہ سنیاں دی تعریف کرو، اسی بھی سنیاں۔ آؤ القول البدیع دے اندر علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں اہل سنت دی تعریف سن لو، سنی ہوندا کون ہے؟ ایک کیندا فرمان ہے مولا علی مشکل کشا دے پوترے دا فرمان، امام زین العابدین مظلوم کربلا جڑے اسیر بن کے یزید پلید دی دربار وچ گئے سن، انہاں دا فرمان ہے، آپ روایت فرماندے نے، آپ فرماندے نے لوگو اہل سنت دی نشانی سن لو، فرمایا قال علامت اہل سنت، اہل سنت دی نشانی کی ہے کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنیاں دی نشانی کی ہے جڑے میرے نبی تے کثرت الصلاۃ پڑھ دے، میرے نبی تے کثرت دے نال صلاۃ پڑھتے رہے۔ معلوم ہوندا ہے حضرت امام زین العابدین دا عقیدہ میں پیش کیتا ہے، مولا علی دے پوترے اہل بیت دے وچوں جڑے نے انہاں دا عقیدہ کہ الحمدللہ اور شرق تو لے کے غرب تک اگر صلاۃ نظر آئے گی تو اہل سنت کو نظر آئے گی۔ اپنا عقیدہ بیان کرنا جی۔ آؤ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما دے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اس جملے کو اللہ کا قرآن فرمایا دوستان عزیز آؤ کیونکہ اس کے اندر میرے نبی دی بیعت بھی سی۔ آؤ میرے ہاتھ اندر واقعہ دی کتاب صراط مستقیم، اس کا مفہوم کی ہے یعنی وہ بیان کرتے ہیں نماز اندر کیڑیاں چیزاں نقص پاتی نے۔ آؤ اس میں لکھتے ہیں شیخ شاہینی جیسے بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہو اپنی ہمت کو لگا دینا بیل اور گدھے کی صورت میں مستقل ہونے سے کہ نماز کے اندر اسے شیخ دا پیر دا خیال آ جائے، محمد رسول اللہ دا خیال آ جائے، کھوتے دا گھوڑے دا خیال تے چنگا ہے پر اللہ دے پیغمبر دا خیال بڑا ہی برا ہے، نبی دا خیال بڑا ہی
اللہ دے پیغمبر دشمنی کدے نال ہے لکھیا نماز محمد رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम دا خیال آ جائے اے جڑا کھوتے تے گھوڑے دے خیال نالو بدتر تے پیڑا ہے آؤ اور جدو اسی پڑھنے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سیدھی راہ تے چلا اتنا لوکاں دی جنہاں تو انعام کیتا ہے خیال آیا نا بھائی آیا اور جدو تلاوت ہوندی ہے یا ایھا المزمل اے چادر دی چوم مارن والیا خیال آیا کہ نہیں آیا یا ایھا المدثر خیال آیا کہ نہیں یا ایھا الرسول قرآن کہہ رہی ہے مولانا خیال آیا تیرے امام نے ضرورت کرو اس کا جواب دینا جی حضرت جی تیرے امام نے لکھا ہے اور نماز اندر کھوتے دا خیال آ جائے گدے دا خیال آ جائے اور نماز نو جناب علی اس تے نالو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال برا تے بدتر ہے اور اللہ کے نبی نے نبی محبت دا دعویٰ ہے ایک پیغمبر نال محبت ہے مولانا میری گل دا پہلا جواب دینا ہے پھر اگے میں چلن دیاں گا اس مسئلہ نو طے کرنا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال آ جائے کھوتے دے خیال نہ رہو اور ساڈی تے اسی آنے السلام علیکم ایھا النبی پڑھنے اسی تے آنے جنہ تے نبی پاک دا خیال نہ آئے پیغمبر کائنات تے سلام نہ پڑھیے ساڈی سنیاں دی نماز ہو مولانا بڑی گستاخی کیتی ہے زمین پھٹ کیوں نہ گئی جدو اللہ دے پیغمبر دے بارے لکھیا کہ لوگوں محمد رسول اللہ دا نماز خیال آ جائے شاخاں دا خیال آ جائے بزرگاں دا بڑیاں بڑیاں دا تے او کھوتے تے گدے دے خیال نال وی پیڑا ہے اے جے انہاں دا عقیدہ مولانا اپنے امام دی گل دا جواب دینا جے اے صراط مستقیم تہاڈی مسلمہ کتب ہے جس دے وچوں میں ثابت کیتا ہے اس دا جواب دیو گے یہ جی اج مجلس اسی اتنے منعقد کی ہے اس مجلس کے اندر اسی یہ طے کرنا ہے اہل حدیث جڑے حضرات نے وہ آتے ہیں کہ بریلوی گستاخ رسول نے اور بریلوی حضرات جڑے نے یہ اہل حدیث سے الزام لاتے ہیں کہ اہل حدیث نے کفری عبارات لکھی ہیں انشاءاللہ اج حق تے باطل واضح کرنا ہے مولوی صاحب نے اللہ کے فضل و کرم نال جو کہہ لو بڑی تقریر کی ہے میں دینا اس قابل نے کسی مصیبت یا کسیب لگ جانا لیکن ماشاء اللہ جہاں انہوں نے دعویٰ لکھا سی ٹھیک نا 10 منٹوں وہ تو میرا خیال ہے صرف ایک ادھا منٹ شاید منٹ بیان کیتا ہوئے مولوی صاحب بڑا شرائط والا پڑھ کے دیکھو نا اپنا دعویٰ تو دعوی اتنے لکھا ہوئے کہ اسی جناب غیر مقلد جہے حضرات نے انہوں نے مسلمہ کتب کے اندر ثابت کرنا میں کہ یہ جہے حضرات نے یہ نبی پاک کے بارے میں کفری عبارت بولیاں نے اور نالے غیر مقلد تو نالے اسماعیل کی کتاب پیش کرنا تقلید نہیں کرتے تقلید نہیں کرتے محمد نہیں کرتے امام شافعی نہیں کرتے امام مالک نہیں کرتے اور دیکھو پھر جہے مولوی صاحب نے پیش کی جہے مولوی صاحب نے پیش کی تو ویکو جی اہل سنت کے چہرے جڑے سفید ہون گے اور مولوی صاحب نے یہ نہیں پتا کہ اہل سنت ہے کون نے دیکھو جوانی کی کتاب دنیا تو تارے بینا کھا کے دیکھو جڑا لکی لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اہل بدت یہ نشانی ہے کہ جڑا اہل حدیث نو گالیاں دیندا ہے اور اہل حدیث ہی اہل سنت نے سارے مناظر گزارش جس ٹائم مناظر گفتگو کر رہے ہیں کتاب پہنچا دیں گے 5 منٹ بجانی ہے ٹی سی ایس جانی لے کے جانا مولوی صاحب کی گل کے اندر تناقض ہے تو آ رہے کہ مولوی صاحب خود غیر مقلد لے رہے ہیں اور خود اس میں شہیدہ کھچی پھرتے ہیں اس واسطے مولوی صاحب اپنی اصلاح کرو یا غیر مقلد نہ کرو یا اس میں بہت پیش نہ کرو اور تھوڑا سا غلطی کی نبی پاک کے بارے اسی آنے ہیں کہ نبی پاک کا گستاخ واجب القتل ہے واجب القتل ہے نبی پاک کی گستاخی کی ہے حدیث کا کیتا جنہیں بھی کی نبی پاک کی گستاخی اپنے کافر سمجھنے ہیں سنو
ایک نبی پاک کے زمانے کی گستاخ بخاری شریف کا واقعہ دوسری جلد بھاگ دے ہوتا نشر میں نہ تھی نبی پاک نے خود بخود تشکیل دیتا نبی پاک نے خود بخود تشکیل دیتا اندر قتل واسطے کہ جاؤ انہوں قتل کر کے آؤ اور پھر ایک اور اس طرح نبی پاک کے زمانے کی گستاخ آپ نے انہوں بھی قتل کرایا لہذا میں مولوی صاحب کے مطالبہ کروں گا کہ اگر تھی اپنے آپ مقلد لکھا ہے اور نہ حنفی اور بریل بھی لکھا ہے اس واسطے مولوی صاحب نے اپنے آپ مقلد لکھا ہے اور مقلد کے بارے کی ہے دیکھو میرے ہاتھ شروع پڑھ کے سنو عبارت پڑھو ہفتے جی بخاری شریف ہے سفر نمبر 576 ہے اتنے امام بخاری نے بتایا باہر بننے ہیں جلد نمبر 2 پڑھو کسی موسم میں وقت نہ جایا کرے جانی چھٹی نہیں کرنا نہ بولو وہی سب وقت جایا کریں انشاءاللہ پڑھو وہی سب وقت جایا کرنے گل نہیں بننی گل نہیں بننی دعا سنو اور میرے ہاتھ میں امام البانی حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات نے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے لکھا کہ مقلد نو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ خود جڑے مسائل استعمال کرتا تھے بلکہ اندر ذمہ کی ہے کہ اپنے امام کی گل پیش کرے اس واسطے اسی مطالبہ کرنے ہیں کہ تسی جناب حضرت امام ابو حنیفہ تو صحیح سنت نال ایک بات پڑھ جن نے کیا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا واجب و قتل ہے اور وہ دیکھو گستاخ سمجھ کر رہے ہیں اور میری سمجھ کے لیے بہار شریعت میرے ہاتھ میں حضرت مہادی جناب مسلمہ کتب شامل ہے جن کے بارے احمد رضا خان بریلوی بھی تائید کی ہے اور وہ مولوی صاحب نے جنہوں کے بارے انہیں کیا میں جنازہ پڑھاوے انہیں کی لکھا انہیں لکھا کہ غیر مقلدین وہابیت کی ایک شاخ ہے غیر مقلدین بھی وہابیت کی ایک شاخ ہے وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے نبی پاک کی گستاخی میں بکی ہے اور اللہ تعالیٰ گستاخی میں وہ غیر مقلدین سے ثابت نہیں ہے مولوی صاحب تھی گھر کی گواہی ہو دسو کہ موڑی امجے نے سچ بول رہے تھی سچ بول رہے ہو تھی سانو کہہ رہے ہو کہ غیر مقلد گستاخ نے اور موڑی امجے والی کہہ رہے غیر مقلد کوئی گستاخی ثابت نہیں یہ فیصلہ کرو کہ مولوی صاحب سچ بولے یا تمہیں سچ بولے پھر مولوی صاحب کتابیں لا کے لکھا ہے وہ اپنے بریل بھی لکھا ہے جناب انہوں نے لکھا ہے اب دیکھو کہ اگر عورت جی طلاق ہوگی ہوگی رجی طلاق ان کی شرمگاہ کے اندر نماز اندر نظر پی جائے تو نماز فاسد نہیں ہوئے گی دیکھو بہار شریعت اور دیکھو بہار شریعت میرے ہاتھ میں پہلی جلد اور کی لکھتے ہیں فرماندے ہیں کہ اگر نماز کے اندر امام کو مقتدی سن کے اللہ کا نام جلا جلال وہ پڑھ دے یا نبی کا نام سن کے درود پڑھ دے نماز فاسد ہو جائے اپنے دیکھو بہار شریف ادھر دیکھو بہار شریف دیکھو بہار شریف دیکھو سب جانتا لکھا ہے جناب دیکھو اور پھر دیکھو میرے ہاتھ سے بہر رہا مولوی صاحب نے اپنے آپ ہنفی لکھا ہے مولوی صاحب نے اپنے آپ ہنفی لکھا ہے اور ایک فقہ حنفی کی کتاب کنز الذکائر کی شرح فقہ حنفی کی کتاب شرح مولوی صاحب بات پڑھنا اب دیکھو چپ کراؤ چپ کراؤ کام دیا کر آپ کا حق ہے کہ آپ عبارت پڑھ کر سنا سب آپ نے یہ بات کی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ محمد صاحب مجھے شاید آپ سے زیادہ کم نظر آ رہے ہیں ان کو کہیں خاموش رہیں بعد میں دیکھیں آپ بات کریں بہت اچھی بات آپ نے کی زیادہ کریں گے تو پھر
اپنے مناظر نہ گل کی سارے مناظر نہ کوئی گل کی اجازت بغیر نہ بات مولانا صاحب ایک منٹ ذرا گل میں جھوٹ نہیں میں زیادہ پڑھیا یا تسلیم کر دے یار مطلب یہ دسا ہی نہیں کرتے اس وقت میں چلن دیا نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان اللہ دوستو مناظر نے لکھیا کہ سب تو پہلے اہل سنت و جماعت اپنا دعویٰ پیش کریں وہ انہاں دا رد کر لگے انہاں نے صدر مناظر نے بھی کیا کہ سب تو پہلا اسی تہاڈا رد کران گے بعد دے اندر اسی اپنی آباد پیش کران گے میں آباد پیش کیتی مولوی اسماعیل دہلوی دی کہ نماز دے اندر کھوتے دا خیال آ جائے گدے دا آ جائے جناب ٹگے دا خیال آ جائے اے خیال تے چنگا ہے پر سالتے ماب صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال کھوتے دے گدے نال بھی پیدا ہے مولانا اینا کفر اور اگے آؤ اے وہی تیرا امام اگلے صفحے تے لکھتا ہے کہندا ہے اگر ایک رکعت دے اندر خیال آیا رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم تے اس تے کفارے اندر 4 رکعتاں پڑھے گا تے کم پورا ہوے گا اگر 4 رکعتاں اندر خیال آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تے 16 رکعتاں دا کفارہ دے اے جے تہاڈا دین اگر ایک رکعت اندر خیال آیا تے 4 رکعتاں کفارہ پڑھے اگر او دے یعنی مٹان واسطے اگر 4 دے وچ خیال آیا 16 رکعتاں جے نہیں پڑے گا تے اونوں گناہ ہوے گا یعنی کفارہ ادا کرے مولوی صاحب نے لکھیا کہ ساڈا نہیں گل مک گئی بھائی سنو انہاں آکھیا ساڈا نہیں اگر مولانا تہاڈا نہیں میرے نبی دی شان وچ گستاخی کیتی ہے کلمہ تو بھی او پڑھیا ہے کلمہ میں بھی او پڑھیا ہے لکھتے مولوی اسماعیل نے میرے پیغمبر دی شان وچ گستاخی کیتی ہے مولوی اسماعیل دہلوی پلے درجے دا کافر ہے ملعون ہے بے ایمان ہے مولوی صاحب لکھتے تیرا تے میرا اختلاف ہی بند ہے تیرا تے میرا اختلاف ہی باہر کڈو انہیں اگے بھی گل کیتی ہن باہر کڈو میں تو اختلاف پیدا ہویا میری بات کر رہا آؤ میرے ہاتھ کے اندر فتاوی سنائیا فتاوی سنائیا گرو کی کتاب آپ ہی انہوں پہلے باہر پڑھ ٹائم نوٹ نہیں جنہیں وہ لفظ گرو استعمال کیا ان کو الفاظ واپس کرو یا باہر چل جاؤ کوئی اسماعیل دہلوی سادہ نہیں اسی غیر مقدس دا مولانا اے میرے ہاتھ اندر فتاوی سنائیا یہ تہاڈی مسلمہ کتب ہے مولانا ثناء اللہ صاحب امر تصریح انہاں دی کتاب اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 تے 484 کسی نے سوال کیتا اکثر حنفی لوگ کہتے ہیں مولانا نذیر حسین شاہ اسماعیل جن میں گل کر رہے ہیں نواب صدیق خان بھی تھے کیا یہ حق ہے ان کا جواب دیتا ہے یہ تینوں صاحبان پکے اہل حدیث تھے بولے کوئی نہ بھائی بولے کوئی نہ سنو تیرے سب کا جواب دیا گا تو بعد میں تجھے چل دیا گا اگر روڑی پونی تو بس کر دے کرتے ہی نہیں سنو تو غیر مقلد کیا ہے تو پھر نہیں کتنے کرتے یہ خیال کرنے کو غیر مقلد تو میں کی ہوتا ہے اور دیکھو مولوی صاحب نے جڑی میں حوالہ پیش کیتا تھی فتاوی رضویہ بخاری شریعت نو میں حوالہ پیش کیتا تھی کہ تہاڈے مولوی امجد علی صاحب نے لکھیا ہے کہ کسی غیر مقلد سے کوئی گستاخی ثابت نہیں الا کی مانا ہے تے تسی سچ بولتے ہو یا مولوی امجد علی سچ بولتا ہے مولوی صاحب میں ان کا جواب لینا ہے اور دوسرا تسی بار بار جناب دہرا رہے ہو یہ گل کہ مولوی اسماعیل نے لکھیا مولوی اسماعیل نے لکھیا ہے اور کتنے لکھیا مولوی اسماعیل نے صراط مستقیم دا لکھیا ہے اور صراط مستقیم کن دی کتاب ہے اب دیکھو کی لکھیا ہے جناب نظر آ رہا ہے حضرت صاحب کی لکھا ہے شاہ اسماعیل شہید آپ کن لکھی ہے جناب میری ان کی گل ہو رہی تھی نہیں بولے ملفوظات نے سید احمد شہید دے جن نے نقل کیتے نے مولوی اسماعیل شہید نے اچھا اور پھر جی مولوی صاحب نے عبارت پڑھی ہے نا یہ ساری کتاب مولانا صاحب یہ مقدمہ بھی دیکھ لینا تھی یہ مقدمے خود مولوی صاحب نے لکھی ہے کہ 2 باب جڑے نے مولوی شہید نے
اور ایک باغ میں ترتیب دیتا ہے اور جی یہ عبارت ہے یہ انہوں دونوں بابا نے شامل شاہ اسماعیل شیخ کی عبارت نہیں نقل نہیں کی لکھی جناب سید احمد شہید لکھی ہوتے اور دیکھو پھر مولوی صاحب نے کی کیا ہاں جی اگر بات لی دوسرے کافر ہے میں پھر کہنا کہ جڑا نبی کی توہین کرتا ہے مولوی صاحب فتاوا کا جواب کنے دینا ہے آج جو لکھا ہے ایک منٹ دیکھو کی لکھ دینا حضرت احمد رضا خان بریلوی جنہوں نے کی لکھا وصایا شریف کے اندر تو مولوی صاحب لکھتے ہیں اپنے آخری وفات وقت قریب جا کے فکر کرتے ہیں کہ جناب میرا جڑا دین اور فتح ہے اندر تک بند رہنا لازمی ہے دیکھو وصایا شریف صفحہ 10 اچھا مولوی صاحب دیکھو کی لکھا ہے آندے نے اور تصریح فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو طلاق رجعی دی تھی حنود عدت نہ گزری تھی یہ نماز میں تھا کہ عورت کی فرض داخل پر نظر پڑ گئی اور شہوت پیدا ہوئی رجت ہو گئی اور نماز میں فساد نہ آیا اچھا برا دیکھو اور دوسرے پاس بہار شریعت کا حوالہ کہ اگر نماز کے اندر نبی کا ضرور پڑھتا نبی کا نام سن کے نماز فاسد ہو جائے گی تو یہ کہہ دو کہ بہار شریعت اور امجد بھی تو پڑے اور احمد رضا خان بریلوی بھی چالے دیکھو بہار شریعت کی لکھی ہے بہار شریعت اندر لکھا ہے کہ جناب کی لکھتے ہیں آپ نے مسئلہ اللہ اکبر جل کا نام سن کر جل جلالہ کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر تم پر ضرور پڑا یا نام کی طرف سے صدا اللہ صدا رسول پڑا تو ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہے گی جناب اگر اسماعیل کافر لکھانا ہے مولوی اب لکھنا پائے گا لکھنا پائے گا انشاءاللہ تو جان چھٹے گی میں لکھوں کہ اللہ کا جواب مانگنا تو دیکھو آپ دیو میں کتاب دیو اپنی کتاب کوئی نہ بولے تھی اپنی کتاب بولنا میں والا پڑھ کے سنانا کی لکھا جناب آپ سب دسنا ایک منٹ ان سے بھی کرتا ہے اور نہیں مناظرہ کر سکتا پڑا کر مولی صاحب بدلا گیا حوالے مانگ رہے ہیں بہت افسوس ہے برابر کر کے جس ٹائم کا مرادہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ساڈا ناظر بالکل حوالہ دے حوالہ دکھانا کوئی جرم کی بات مولانا سنو بھائی سارے سمجھ آئے گی انشاءاللہ آئے گی اور کوئی نہ بولے میری طرف کو بولتا پیا ہونا کیا کہ مجدد صاحب فرماندے تکلیف کے بارے مولانا اے میرے ہاتھ کے اندر مکتوبات مجدد الفسانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ موجود ہے اور اس کے صفحہ نمبر 444 سجا پوسا مولانا دوجی سطر اے مکتوبات شریف چلنا ہے سن لو اس کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس چاہیے ماں تکلیف اہل سنت و جماعت کے معتقدات پر اپنے عقائد کا دار و مدار رکھیں اہل سنت عقیدہ اور زید عمر بکر کی باتوں کو نہ سنیں جھوٹے قصوں پر دار و مدار رکھنا اپنے کو ضائع کرنا ہے فرقہ ناجیہ جنتی فرقہ ناجیہ کی تقلید ضروری ہے گنیت الطالبین کا حوالہ دیتا ہے ذرا کر دانا گنیت الطالبین پھر میں دستا گنیت الطالبین در کی ہے سن ایسے گنیت الطالبین کے اندر لکھا ہوا ہے اور پیر صاحب جی تھی کہتے ہو پیر صاحب لکھتے ہیں وہ امر فرقۃ الناجیہ واہی اہل سنت اور لوگوں جنتی ایک کی فرقہ ہے وہ اہل سنت کردہ گنیت تک پھر آ کے مولانا کہتے ہیں آلہ حضرت نے لکھے عورت دی شرمگاہ تے جناب علی دھیان پہ جن یہ آئے نے گھروں بچارے گستاخ رسول ثابت کرنے واسطے یہ شرمگاہ کا بڑا خیال آتا ہے مولانا میں بول رہی ہوں انشاءاللہ اج پتہ لگ جائے گا آئے نے بریلویاں نو گستاخ رسول ثابت کرنا ہے معلوم ہوں شرمگاہ تو گستاخ ثابت ہوں بھائی جناب علی شرمگاہ تمہیں یاد آتی ہے
کوئی کفر جناب علی شرمگاہ نال کفر ہوندا اور شرمگاہ گستاخ رسول ہوندا نہیں. دوجا کہنا میرے دین تے رہنا. اللہ نے لکھیا مولانا ہر بندے دا دین اسلام ہے. جب قبر اندر جاندا ہے اٹھا بخاری صحیح مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی سنن تے جامع دیاں کتاباں پڑھو. فرشتے سوال کرتے ہیں ماں دینوں کا آواریا تیرا دین کی ہے. وہ کہتا دین شاہ اسلام میرا دین کی کہتا میرا یہ امام احمد لا کے تکڑی یہ سن آئے نے دسن تسی نہ بولو اج دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی میں آئے نے میرا دین دین جل اسلام صحیح بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اٹھاؤ کتاباں وچ لکھیا دینی جل اسلام میرا دین ہے. پھر لکھیا کہ مولانا اے سید احمد بریلوی جڑا ہے اس تے مکتوبات نے میں اللہ جس نے بھی بات لکھی ہے سید احمد ہوے اسماعیل ہوے عبدالحی لکھنوی ہوے جڑا بھی اسی تے کلمہ محمد رسول اللہ او میرے نبی دی جڑا بھی گستاخی کرے عبدالحی کی ہے میں اللہ وقت دا غوث بھی علی گل آکھے کہ پیغمبر دا خیال آنا کھوتے تے گڑے دے خیال نہ برا ہے. میں اس غوث دی جناب علی زندگی اگر ایسی گل آکھے اون میں اسی لتر ماراں گے اگر مر گیا اون دی قبر تے لتر ماراں گے. یہ کیونکہ گستاخی میرے نبی دی مولانا لکھنا پڑے گا آندا ہے اگر ایک رکعت اندر خیال آیا اون دے کفارے 4 پڑے نبی پاک دا خیال ایک رکعت اندر آیا اگر چونچ آیا 16 رکعت پڑے. مولانا عبارت دا جواب دیو پھر بارے شریعت دندے نہ ذرا پھر مسئلہ حل ہوندا. میں میرے کو منگو حوالہ اللہ دی قسم سائیں کتاباں نہ تواڈے ولاواں تے آکھیا جے میں حوالہ جڑی گل کر رہا تانوں کتاباں دیاں گا انشاءاللہ. اے اسماعیل دیلوی دی ایک پہلے گل طے ہو لے او اندر تسی لکھیا اج لکھیا مولانا ایک بات طے کر لو پہلے جدوں اے تسی طے کر لو ایندے اوتے حکم لاواں گے میں پھر اگے چلاں گا. اینوں میں کافر لکھنا سنو اے نبی پاک دی بیدی ہے ساڈے نبی دی کلمہ سی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی میرا خیال ہے وہی پڑھیا ہوے گا. وہ نبی وہ گستاخی تیرے تے میرے نبی دی ہے. اسماعیل میں بکھا چکے ہیں کہ تیرے امام ثناء اللہ جناب علی امبرسری نے لکھیا ہے فتاوی کے اندر کہ پکا جناب علی اہل حدیث ہے تسی انہوں منتے ہو تواڈے مدارس اندر انہاں کتاباں پڑھائیاں جانیاں. وہ لکھدا ہے نماز اندر خیال آنا گاں دا ٹکے دا کھوتے دا اے تے خیال دے اے تے چنگا ہے پر محمد رسول اللہ خیال بڑا ہی پیڑا ہے. کتنا پیڑا کہ ایک رکعت اندر اگر خیال آیا کہ 4 کفارہ دے دے جے 4 اندر آیا وسوسہ پیدا ہو گیا. جناب سنو پھر تشبیہ کہندے نال دے رہے نے بیل گھوڑے تے جناب علی بیل کدے دے خیال نہ نبی دے خیال دی تشبیہ بیوی مجامتی پھر اگے آؤ اللہ دا قرآن مجید فرما رہے ہیں اور جب قرآن پڑھنے نبی دا خیال نہیں آتا قرآن کے اندر چہرے کا ذکر بلیل میرے نبی دی ظلم کا ذکر پورا قرآن پڑھا گیا اس عبارت کو اگے چل دیا گا. حضرت گزارش ہے کہ تسی گفتگو فرمائی خاموشی نہ سن رہے ہیں جہی کتاب ضرورت ہوئے گی میں خود آپ سمجھا رہا لکھا ہے کہ جناب مولوی امجد علی صاحب نے کہ وہابیت یا مقلدین بھی وہابیت کی ایک شاخ ہے. وہ چند باتیں جو حال میں وہابین نبی پاک شاہ میں وکیل ہیں وہ غیر مقلدین سے ثابت نہیں ہے. یہ مولوی صاحب نے جواب لینا کہ تم ہی سچ کہنے ہیں مولوی امجد سچ کہہ رہا ہے ان کا جواب دے کے پھر کہاں چلنا ہے انشاءاللہ. اور دوسرا مولوی صاحب بار بار اس میں حوالہ پیش کر رہے ہیں آپ میرے ہاتھ میں فتح القدیر جی ہدایت دی شرح اب دیکھ لو اور اندر کی لکھا ہے مولوی صاحب میں بارت توبہ کیتا کر دو جانے چھٹنی کرو دیکھو کی لکھا ہے آندے نے کہ جو آدمی پڑھیے اچھا تو کر بھی دیں جدیت وہ آدمی جو جدیا دینے سے انکار کرتے اور قتل مسلمان جب مسلمان کو قتل کرتے اور سب نبی یا نبی علیہ السلام کو گالی دے تو آگے کیا نہیں ہوا لم ينتقد عہدہ اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا. دیکھو تقسیم نہیں کرنا دنیا آدمی ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کے ملک کے اندر رہے جدیا دے تو مولوی صاحب لکھ رہے ہیں ہدایے مولوی صاحب فتح القدیر مولوی صاحب لکھ بڑے وکیل لکھ رہے ہیں کہ جڑا آدمی ذمہ آدمی ہے جڑا مسلمان رہتا ہے اگر نبی پاک نو گالی دے نبی پاک نو گال کر دے تو
انہوں جو عہد نہیں ٹوٹے گا کی ہے بلکہ حکومت ہوتی ہے فرض کرے حکومت ہوتی میں موقع میں تو گلوں کا جواب منگنا ہے میں تو گلوں کا جواب منگنا ہے کہ ایک مولوی احمد نے سچ لکھا ہے یا تھی سچ کہہ رہے ہو اور دوسرا جڑا میں آخیا کہ نبی پاک نے آدمی گالی دے دے اتنا خیال کرے جی باہر آئے گے نفس المومن ہے جب مومن آدمی کا دل تمیل محل ہوتا ہے اللہ تعالی مخالف کے طور کی طرف پھر مسئلہ سب نبی پاک گالی دے لگے مسئلے میں لیکن اتباع مطلب واجب لیکن ساری مجبوری ہے کہ مطلب کی اتباع کرنی واجب ہے اللہ پھر تو یہ کہتا ہے کہ حدیث کی گل مننی جائے مخالف کی گل مننی جائے لیکن مجبور ہے مطلب کی اتباع والا وہاں گیا ملکم اور مجبور سلام وہاں لگے بارش یہ پلاؤ نہیں ادھر یہ حوالے دے جان ادھر میں میری گل مولانا جی نپڑے گی تو جان چھٹے گی انشاءاللہ کیونکہ دعویٰ کیتا میں دعویٰ کیتا ہے اسی مدعی ہاں میری تسی آخیا ذمہ آدمی مولانا سنو انہاں جڑی گل کیتی بیچارے گھروں مناظرہ کرنا انہیں ذمہ کیا گلاں تے ذمہ کون ہوندا کافر آدمی مسلمان دی حکومت رہے وہ تے اگے ہی کافر ہے آندے نے گستاخ رسول ثابت کرنا کافر نو ڈبل کافر کہنا حضرت وہ تے اگے ہی کافر ہے کہ ذمہ آدمی نبی پاک نو گال کڈے عہد نہیں ٹوٹے گا آدمی گال کڈے نہیں کدے مولانا تے اگے ہی ذمہ ہے کافر ہے پھر اے میری گھڑے ادھار ہے ادھار نیوندرا پایا میں اے چکانا انشاءاللہ اور کیا تسی آخیا اے اسماعیل سنو بارے شریعت اندر لکھیا ہے کہ مولانا امجد علی صاحب نے بارش نے منگیاں نہیں دیتی حوالے کا جواب کر کے مولانا وہ کر دے انہوں نے لکھے مولانا صاحب نے کہ بھابیا دے کولوں سنو غیر مقدمہ دے کولوں ثابت نہیں مولانا اے میرے ہاتھ میں کیمرہ مارے بھائی صاحب اے میرے ہاتھ اندر انہوں نے لکھے خیانت کر رہے حوالے دے مولانا پہلے نہ حوالہ کیا کہ اسی دسنے وکیل دے خیانت نہیں بولنا کتاب دسنے کی خیانت میں دسنا انہیں آخیا کہ جناب علی یہ ساڈا ہے ہی نہیں اور مولانا ایک سٹ ماری ہے مولوی چھڈ گئے تسی اج محمد ابن عبد الوہاب نجدی جڑا تواڈے فرقے دا بانی